فتح مکہ کا موقع ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کو اپنی خچر پہ بٹھا کے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پہ بٹھا کے خفیہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ جاتی ہے، تو وہ تلوار لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا دشمن ہے، ابھی کلمہ اس نے پڑھا نہیں ہے، ہماری دسترس میں آ گیا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں جو ہے اس کی گردن اڑا دوں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، تو حضرت عباس یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمر یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ آپ کے قبیلے کا ہوتا، آپ کا رشتہ دار ہوتا تو آپ شاید یہ بات نہ کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں یا عباس واللہ الاسلام کا احب الی من اسلام خطاب. عباس آپ کیسی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس دن آپ مسلمان ہوئے تھے، آپ کے مسلمان ہونے کی خوشی مجھے اپنے باپ، اگر میرا باپ مسلمان ہوتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تمہارے مسلمان ہونے پہ مجھے خوشی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ میری خوشیوں کا محور و مرکز وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسلام کی زیادہ خوشی ہے، لہٰذا مجھے اپنے باپ کے اسلام سے بھی زیادہ خوشی جو ہے وہ آپ کے اسلام لانے پہ ہوئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا، بلکہ اپنی جان مال سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے، جب اسلام کا نام لینا بھی مشکل تھا اور اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس وقت انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا. مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو خانوادے کے لوگ تھے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے جو ہے وہ گھر والے ملا کے، آپ کی ازواج مطہرات ملا کے وہ 14 لوگ بنتے ہیں. باقی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مہاجرین ہیں وہ دوسرے قبائل سے تعلق رکھتے تھے. اسلام جو ہے یہ کسی خاص قبیلے یا خاص خاندان کے لیے نہیں ہے. میں عرض کر دوں، میرا ایمان یہ ہے اور آپ سب کا بھی ایمان یہ ہے کہ صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت، ان میں سے کسی کے بارے میں بغض اور نفرت رکھنا جو ہے یہ انسان کو ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے. اور ہمیں اسی طریقے سے پیار اور محبت ہے، ہم اسی طریقے سے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، اپنی زبانوں پہ احترام اور اکرام رکھتے ہیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے جتنی محبت تھی. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کسی خاص طبقے کے لیے نہیں رکھا، کسی خاص خاندان کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ایک عالمگیر مذہب تھا. اور غزوہ بدر جو پہلا معرکہ اسلام میں پیش آیا، اس میں 231 لوگ انصار تھے، 313 کل تھے، جن میں سے 231 وہ انصار تھے جن کے بارے میں آج لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اقتدار کے بھوکے تھے اور انہوں نے اقتدار جو ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی. 231 ہوتے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اور آپ نے یہ اعلان کر کے بتایا کہ اہل بدر آج کے بعد جو مرضی عمل کریں اللہ نے ان کو بخش دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پھیلتی چلی گئی، لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے شامل نہیں ہوئے تھے. غزوہ احزاب جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ ذکر کیا اور ایک سورت کا نام بھی سورہ احزاب رکھا، اس غزوے میں صورت حال یہ تھی، اللہ نے قرآن میں جو نقشہ کھینچا ہے کہ لوگوں کے کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے، انصار نے اپنے بچوں کی، اپنے عورتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور دین اسلام جو ہے اس کے لیے ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑے رہے. پھر غزوہ تبوک کا موقع آیا. یہ ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کے لیے بڑے مشکل حالات تھے، فصلیں پکی ہوئی تھیں، 30,000 لوگ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور وہ صرف بنو ہاشم ہی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے آپ کے سارے صحابہ تھے. اس غزوے نے تو منافقین اور ایمان والوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی تھی، اور آج لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا اور آپ کے دین کے ساتھ جو ہے بے وفائی کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو وفا صحابہ کرام نے کی ہے وہ وفا شاید دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والا نہ کر سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے ماننے والے اپنے نبیوں کے اولین ساتھیوں کا آج بھی احترام کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسلام کا لیبل لگانے والے اور اپنے آپ کو مومنین کہلوانے والے، مسلمان کہلوانے والے جو ہے، اگر ان کی زبان کسی کے اوپر تان کرتی ہے تو وہ ان لوگوں کے اوپر کرتی ہے جنہوں نے اپنی ساری کی ساری جوانیاں، اپنی اولادیں، اپنا سارا کچھ اللہ کے رسول پہ قربان کر دیا تھا. وہ بدر کا موقع کسی سے مخفی نہیں ہے، تاریخ کے سنہرے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی سکے رشتہ دار کو، سکے ماموں کو قتل کیا تھا تو عمر بن خطاب تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہاں فضائل جو ہے وہ اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو سچی بات ہے وہ تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اس کا رب دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو بہت بڑا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود تھا تو صحابہ کرام کو اقتدار کی فکر پڑ گئی. اللہ کی قسم اقتدار کی فکر نہیں تھی، اس مشن کو بچانے کی فکر تھی جو مشن اللہ کے رسول لے کے آئے تھے. دشمن آس پاس گدھوں کی طرح نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جائیں گے اور ہم جو ہے اسلام بالوں کو دبوچ لیں گے اور یہ اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لوگ اس انتظار میں تھے. 14 کے قریب فتنے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 2 سال کے عرصے میں ان کو کچل کے رکھ دیا اور اسلام کا جھنڈا ایسا لہرایا کہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 سپر پاوریں جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کی. کیا یہ غدار تھے؟ نعوذ باللہ کیا یہ اقتدار کے بھوکے تھے جنہوں نے اسلام کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا اور شمال سے جنوب تک پھیلا دیا؟ آج انہی کا جو ہے وہ پھیلایا ہوا اسلام ہمارے اندر موجود ہے اور ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے کلمہ توحید کے اقراری ہیں. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کا معاملہ تھا تو آپ حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں. سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو مسجد نبوی میں تھے. صحابہ کرام مسجدوں کے ستونوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی دعائیں اور ان کے تو رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. انصار کو یہ فکر لائق ہوئی کہ ہم نے پورے عرب کی دشمنی لے کے اللہ کے رسول کو یہاں جگہ دی ہے. آج اگر معاملہ جو ہے وہ نہ سنبھالا گیا تو وہ قبائل جن کی ساتھ ہماری وجہ سے متاثر ہوئی تھی وہ سارے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے مشورہ کیا کہ اقتدار کے معاملے کو پہلے سنبھال لیا جائے. اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس مشن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کی فکر ہے کہ کہیں شہرازہ بکھر نہ جائے امت کا. اقتدار کا معاملہ جو ہے اس کو سنبھال لیا جائے، اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے مینج کر لیا جائے. سیدنا ابو بکر و عمر جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، بہتان لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اقتدار کے بھوکے تھے، وہ تو مسجد نبوی کے اندر موجود تھے. جب انہیں پتا چلا کہ انصار وہاں جمع ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم جو ہے سیدہ فاطمہ کے گھر جمع ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقیناً انہیں جو اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہے وہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے. اگر انصار نے کسی کی بیعت کر لی، کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیا تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا. وہ وہاں پہنچے اور وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں اللہ رب العزت نے پوری کی. بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراض ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے بھری مجلس میں، محفل میں یہ کہا تھا کہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ کبھی ابو بکر کی جگہ پہ میں خلیفہ ہوں گا. بات صرف اتنی تھی، مجھے یہ جو ہے وہ تکلیف تھی کہ مجھے جو ہے وہ اس میں مشاورت کے اندر شامل نہیں کیا گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اچانک ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ مشاورت کا موقع ہی نہیں ملا. اتنی بات تھی اور معاملہ ختم ہو گیا. اس معاملے کو اتنا الجھا کر نعوذ باللہ اور یہ سوچ کر کے
جی انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اہل بیت کا حق مار دیا، نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا، یہ ساری وہ کہانیاں ہیں جو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں سننے کو ملیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، جو بعد میں آنے والے تھے، اللہ کا یہ فرمان بار بار دہرائیے اور بار بار پڑھیے اور دیکھیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دلوں میں اس مقدس گروہ کی محبت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔